میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جولائی 2021 میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ایسے افراد جو علم نجوم کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اور ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور وہ اپنے ہاروسکوپ میں دیکھ سکیں گے کہ جو سٹار کی چینجز ہے وہ کہاں کہاں پر ہو رہی ہے۔ موسٹلی لوگ اب علم نجوم کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ یہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ تو اس کے لیے میں اب آپ کی جو ریکویسٹ کے اوپر میں ایک سیپریٹ اور شارٹس ویڈیو بنایا کروں گا جس میں آپ کو منتھلی سٹار کی پوزیشن بتا دیں گے، اور جو جن کے پاس اپنے ہاروسکوپس ہیں یا جو چیزوں کو فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ ان کو ٹرانزٹ پوزیشن کا فوراً پتہ چل سکے گا، جس سے وہ اپنے ہاروسکوپ کے اندر دیکھ سکیں گے کہ کون سا پلینٹ کہاں کہاں پر ٹرانزٹ کرے گا ایوری منتھ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 23 جولائی کو برج اسد کے اندر جو ہے وہ شمس داخل ہوگا، اور 4 سے 6 جولائی کے درمیان قمر جو ہے یہ برج ثور میں رہے گا، اور 18 سے 20 جولائی یہ قمر در عقرب ہوگا۔ قمر در عقرب علم نجوم میں کسی بھی طریقے سے اچھی پوزیشن شمار نہیں کی گئی۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنا، اس کی بنیاد رکھنا، یہ اچھا شمار نہیں کیا گیا، اور اگر آپ اس ٹائم میں یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے پرابلمز، میرج کے اندر پرابلم، بزنس کے اندر پرابلم، یہ چیزیں پریکٹیکلی آبزرو کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس ٹائم میں اس طرح کی چیزیں مت کریں۔ پلینٹ عطارد 12 جولائی کو یہ برج سرطان میں داخل ہو رہا ہے، اور جولائی ہی کے اندر یہ برج اسد میں داخل ہو جائے گا 29 جولائی کو، اور پلینٹ زہرہ جو ہے یہ پورا ماہ برج اسد کے اندر رہے گا، اور زہرہ جو ہے یہ 30 جولائی کو برج سنبلہ میں داخل ہوگا۔ مریخ 30 جولائی کو برج سنبلہ میں داخل ہوگا، اور جو مشتری ہے جوپیٹر یہ 29 جولائی کو ریٹروگریشن کی حالت کے اندر برج دلو کے اندر آ جائے گا، اور زحل جو ہے یہ ریٹروگریڈڈ ہے آلریڈی، اور 13 اور 14 جولائی کو مریخ اور زہرہ کا کران ہوگا۔ یہ بہت عاملین کے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے، محبت کے عملیات کے لیے۔ اگر آپ نہیں اس چیزوں کو جانتے تو جو جن کے محبوب کے درمیان اختلافات، پرابلمز ہیں، وہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں کوشش کریں، ان کو منائیں، تو وہ ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹائم بہت پاورفل ہوتا ہے۔ 13 اور 14 جولائی زہرہ اور مریخ کا کران ہوگا برج اسد کے اندر، اور یہ برج اسد کے اندر جو ہے وہ زہرہ اور مریخ کا ہونا یہ اسد والے افراد کے لیے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ منتھ نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ اور جو مرکری ہے، مرکری کی پوزیشن جو ہے برج سرطان اور برج اسد میں رہے گا یہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سے آپ کو اپنے ہاروسکوپ کے اندر ٹرانزٹ پوزیشن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس کے مطابق آپ اس چیز کو اسپیسیفکلی اپنے ہاروسکوپ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔